صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، ربیع الاول کے حوالے سے آج قاری صاحب نے یہ محفل منعقد کی ہے اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں آج ہم نے آقا کریم رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرنی ہے، تو آج جو روٹین کا درس قرآن و درس حدیث نہیں ہوگا، بلکہ آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس قلیل وقت میں جو کچھ بیان کر سکوں آپ کے سامنے اس کا مختصر احاطہ کر سکوں، کیونکہ اس قلیل وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احاطہ کرنا محال ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ ہم کائنات کی اس شخصیت کا احاطہ کر سکیں جس کے لیے پوری کائنات معرض وجود میں لائی گئی، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم 15-20 منٹ میں ایسی شخصیت کا احاطہ کر سکیں؟ تو چند مختصر الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس دنیا میں آنا اور آپ کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر کیا تھا؟ آپ کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر کیا تھا؟ انسان سب سے پہلے جو ہے وہ شرف انسانیت سے غافل تھا۔ انسان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں انسان ہوں اور اشرف المخلوقات ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا نائب ہوں۔ اس زمین پر میری جو وقت ہے، ویلیو ہے، وہ جانوروں سے مختلف ہے، وہ جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو آقا کریم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے روشناس کرایا، خود شناسی، انسان کو یہ بتایا کہ تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ جتنی تمام مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں وہ تیرے لیے بنائی گئی ہیں، تو اس کائنات کا دلہا ہے، تیرے لیے یہ تمام مخلوقات تیری خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اس کائنات کا دلہا ہے، تو اس کائنات میں اللہ کا نائب ہے۔ سب سے پہلے وہ انسان جو جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ قرآن کریم میں سورۃ تبارک الذی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو جانوروں کی طرح منہ کے بل چل رہا ہو؟ جانور کیا کرتا ہے؟ جب چارہ کھانے لگتا ہے تو زمین پر اس کا منہ ہوتا ہے، تو کیا وہ سامنے دیکھ پاتا ہے؟ جانور سامنے نہیں دیکھ پاتا، اور جو انسان سیدھا کھڑا ہوا ہے اسے اپنی منزل سیدھی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ کیا وہ انسان برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا وہ انسان ہدایت پر زیادہ ہوگا جو سیدھا کھڑا ہو کر اپنے راستے کو دیکھ رہا ہے، یا جو انسان جانوروں کی طرح اپنے چہرے کے بل کھڑا ہے؟ تو جو انسان سیدھا کھڑا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، وہ اپنے راستے کا تعین کر سکتا ہے، اپنی منزل کا اسے پتہ چل سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت جو ہے ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسان کو اپنے انسان ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا، جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا، کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے۔ آپ کو میں نے بتا دیا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو آقا کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب سے پہلے انسان کو انسانیت سے روشناس کرایا کہ تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ کا نائب ہے، تیرا ڈیکور اور ڈیکورم کچھ اور ہے، تو جانور نہیں ہے، تیرا اس سے فرق ہے، تو یہ تمام چیزیں مخلوقات میں جو بنائی گئی یہ تیرے لیے بنائی گئی، یہ تیرے لیے بنائی گئی۔ انسان جو ہے، اور اخلاق کی لحاظ سے انسان
پستی کا شکار تھا، جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا، تو آقا کریم نے تو آ کر بتایا کہ تو انسان بن اور یہ صفات تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی تو تو انسانیت کی معراج کو پہنچ جائے گا۔ تو آقا کریم نے تو آ کر بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، تو جانوروں سے بہت مختلف ہے، تیرے اندر جتنی جانوروں والی حصے موجود ہیں اس پر تو نے قابو پانا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ لیکن یہ بات آقا کریم نے تو سمجھائی کہ تو نے اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ جو جانور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پاتا وہ جانور کہلاتا ہے، اور وہ انسان ہی تو ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو انسانیت کی معراج پر پہنچ جاتا ہے۔ جتنے انبیاء آئے وہ انسانیت کی معراج پر کیوں تھے؟ چونکہ انہوں نے اپنی تمام نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا تھا، تو وہ بلند تر ہوتے چلے گئے، ان کا جو درجہ ہے وہ بلند ہوتا چلا گیا۔ تو آقا کریم کا سب سے پہلا احسان انسانیت پر، انسان کو خود شناسی دینا تھا، انسان کو انسانیت سے متمیز کرنا تھا، اسے انسانیت سکھانی تھی۔ اور آقا کریم کا سب سے دوسرا بڑا احسان کیا تھا؟ کہ انسان کو اللہ سے روشناس کرانا تھا، انسان کو اللہ سے روشناس کرانا تھا۔ وہ انسان جو ظلمت میں بھٹک رہا تھا، وہ کبھی درختوں کو سجدے کرتا تھا، کبھی آگ کو سجدے کرتا تھا، کبھی چاند کو پوجتا تھا، کبھی سورج کو سجدے کرتا تھا، کبھی سانپوں کو دیوتا مانتا تھا، کبھی بت رکھ کر کعبہ میں کتنے بت بھرے ہوئے تھے ان بتوں کو سجدے کرتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بت تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی تک نہیں اڑا سکتے اور میں انہیں سجدے کر رہا ہوں۔ تو آقا کریم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشناس کرایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہاری خالق بھی ہے، تمہاری مالک بھی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ آقا کریم نے تو آ کر بتایا ہمیں۔ انسان کو اللہ سے روشناس کرایا۔ اللہ کی پہچان انسان کے اندر کس نے پیدا کی؟ آقا کریم نے آ کر پیدا کی نا، کہ تیرا خالق بھی وہی، تیرا مالک بھی وہی، جن سے تو مانگتا ہے مدد، یہ تو خود تیری خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ درخت تیری خدمت کے لیے، یہ آگ تیری خدمت کے لیے، یہ چاند سورج تیری خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ کا نائب ہے، تو ان سے کیوں مدد مانگتا ہے؟ تو اس سے مدد مانگ جس نے ان سب کو بنایا تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو روشناس کرایا آقا کریم نے۔ تو آقا کریم کا سب سے بڑا دوسرا احسان کیا تھا؟ کہ انسان کو اللہ سے روشناس کرا دیا۔ وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، سن لو، وہ دل میں تو آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے اکبر اللہ آبادی فرما رہے ہیں کہ وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے میرے رسول، اے میرے محبوب، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت کا عالم دیکھو کہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کیا کہہ دیجئے؟ فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجئے، ایک سلوک کا قاعدہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ایک سلوک کی منزل ہوتی ہے جس میں انسان پوری عمر کوشش کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ قرب حاصل نہیں کرتا، اسے فرق کی منزل کہتے ہیں۔ اور ایک منزل جمع کی ہوتی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے، نیچے حضرت بہلول کا گزر ہوا، مجذوب تھے۔ یہ مجذوب کیا ہوتے ہیں؟ کہ وفور تجلیات نے ان کے شیشہ عقل کو مجروح کر دیا ہوتا ہے۔ اتنی تجلیات باری تعالیٰ کا ان پر اثر ہوتا ہے کہ ان کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے۔
تو وہ نیچے سے گزر رہے تھے. خلیفہ نے اسی وقت حکم کیا کہ ابھی انہیں چھت پر میرے سامنے حاضر کیا جائے. تو غلاموں نے بڑی ٹوکری نیچے پھینکی, نیچے والے غلاموں نے انہیں پکڑا, ٹوکری میں بٹھایا. ایک لمحے میں بہلول خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پہنچ گئے. خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات ہے, غور سے سننا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ ہے جیسے میں تجھ تک پہنچا, جیسے میں تجھ تک پہنچا. خلیفہ کو بات سمجھ نہ آئی, کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, اس کی تفصیل بیان کریں. کہا اگر میں تجھ سے خود ملنا چاہتا تو پہلے چٹھی دیتا, کوئی عرضی بھیجتا, تیرے دیوان خانے میں کئی مہینے اس پر غور ہوتا, آگے تیرے تک پہنچتی, تو ٹائم بھی دے دیتا, اس وقت تیرے مہمان آ جاتے, تو پھر بھی نہ ملتا, تیری اور میری ملاقات میں سالوں بیت جاتے. اور جب تیرا دل چاہا تو ایک لمحے میں اٹھوا کر مجھے چھت پر بلوا لیا. یہ ہے سلوک کی منزل کہ جسے رب چن لیتا ہے وہ ایک لمحے میں اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. اس قربت کا طریقہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اب سن لو, جمع کا قاعدہ میں نے آپ کو یہ سلوک کا قاعدہ کیوں بیان کیا کہ اللہ اپنے رسول اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ محبوب کی اتباع ہے کہ جہاں جمع کا قاعدہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں کہ میں نے آقا کریم کے 100% راستے پر اپنی زندگی ڈال دی, تو پھر دیکھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے میں تمہیں اپنے قریب کر لے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ میں نے سلوک کا قاعدہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کی قربت اختیار کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. محمد رسول اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ کی قربت نصیب ہوگی. اگر ویسے زندگی بھر زور لگاتے رہو گے, جنگلوں کی خاک چھانتے رہو گے, صحراؤں میں رلتے رہو گے, صحراؤں کی خاک چھانتے رہو گے, رب نہیں ملے گا. فرق کا قاعدہ لگے گا سلوک میں کہ تم دوڑتے تو چلے جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اللہ نہیں مل رہا, اللہ کیسے ملے گا؟ فاتبعونی, میرے محبوب کی اتباع کر, پھر میں تجھ سے ملاقات کروں گا, تیرے قریب ہو جاؤں گا. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ باتیں آپ کے ظاہری حسن و جمال پر کروں گا اور کچھ باتیں آپ کے باطنی حسن و جمال پر کروں گا, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو پچھلے جب عید میلاد النبی قاری صاحب نے ربیع الاول 12 ربیع الاول کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ سلام علیہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور, مجھے ایسے لگا میرے جسم سے نور برآمد ہوا ہے. اور کیفیت یہ تھی کہ ستارے اتنے جھک کر آ گئے تھے میرے اوپر, ستارے میرے گھر کے اوپر اتنے جھک کر آ گئے تھے, ایسے لگتا تھا جیسے ٹوٹ کر گریں گے. یہ محمد رسول اللہ کی عزت تھی کہ ستارے بھی سجدہ کر رہے تھے, ستارے بھی جھک گئے تھے, اس عزت اور تکریم میں ستارے جھک گئے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ لیٹی تو میں مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور نور اتنا پھیل گیا تھا, نور اتنا پھیل گیا تھا کہ شام اور بصرہ کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے. پھر اونچی اونچی لمبی لمبی عورتیں, حضرت مریم سلام علیہ, حضرت آسیہ سلام علیہ, وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوئی تھیں کہ مبارک ہو, تیرے گھر وہ پیدا ہوا جو کونین ہے, جو کائنات کا مالک ہے, جس کے لیے کائنات مارز وجود میں لائی گئی. آج ہم ان کی اتباع سے پرہیز کرتے ہیں. 100% اتباع چاہیے. حضرت آمنہ سلام علیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخ لکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اس سال عرب کے کسی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی, سب کو اللہ نے آپ تبارک و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بیٹے دیے تاکہ اس سال کوئی بیٹی مدفون نہ ہو, زندہ دفن نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. کیسر و کسریٰ کے کنگن گر گئے, ان کے محلات کے بڑے بڑے برج گر گئے, یہ معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا. آج
آج ہم ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں منانا چاہیے، ہمیں تو ربیع الاول ہر مہینے ہر سال روزانہ منانا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو فاتبعونی، اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، 100% اتباع کرنی پڑے گی۔ پھر حضرت اماں حلیمہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی تھی، ان کی اونٹنی جو تھی سب سے کمزور تھی، آتے وقت سب سے پیچھے تھی اور جاتے وقت سب سے آگے تھی۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن جب حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جب ان کے گھر میں گئے تو لوگ کہتے تھے کہ تمہارے گھر میں اتنا تیل کہاں سے آیا، اتنی روشنی کہاں سے نکلتی ہے؟ کہا میں تو چراغ ہی نہیں جلاتی، یہ تو سب نور اس بچے کا ہے۔ یہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہ آپ کا ظاہری حسن تھا، اور آپ کے ظاہری حسن کو معبد بیان کرتی ہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، اور راستے میں بھوک لگی، ایک خیمہ دیکھا، اس کے آگے چھوٹا سا صحن تھا، ایک پختہ عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی، نام اس کا معبد تھا، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ کہا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کچھ پیسے لے لو، کھانے کو کچھ دے دو ہمیں۔ اس عورت نے دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی، اور اس نے تاریخ میں وہ الفاظ کہے کہ جو آج تک قصیدہ کسی نے تاریخ میں محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں کہا۔ وہ قصیدہ پڑھا اس نے، وہ دیکھتی تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ فرمایا کہ ہم عربوں کی یہ روایت ہے کہ ہم پیسے نہیں لیتے، گھر میں آج کچھ نہیں ہے کھانے کو، قحط کا عالم ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، اور اس پر میں بہت شرمندگی محسوس کر رہی ہوں، اور میرا خامن جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے گھر سے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں ایک بکری کھڑی ہے، اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ چولیں ہم۔ مسکرائی معبد، بعد میں ایمان لائی، رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، مسکرائیں، کہا اس کا دودھ کیسے دو گے؟ یہ تو بکری اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ اپنے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی، گھر میں اس لیے ہے، اس کی تو ہڈیوں پر صرف جلد باقی ہے، باقی کچھ باقی نہیں۔ کہا اجازت تو دو، کہا اجازت ہے تو بکری لانے والے کون ہیں؟ بکری کو لے کر آئے سیدنا ابوبکر صدیق، بکری کو لے کر آئے سیدنا ابوبکر صدیق، اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بکری کی کمر پر ہاتھ پھیرا، اس بکری کی کمر پر ہاتھ پھیرنا تھا، اور فرمایا کہ گھر کا سب سے بڑا برتن لے آؤ۔ وہ جب دودھ دونا شروع کیا تو وہ برتن بھر گیا، لبالب بھر گیا، آپ نے دودھ پیا، ساتھیوں نے دودھ پیا، کہا اس برتن کو دوبارہ بھر کر گھر میں رکھ لو، اور وہ برتن دوبارہ بھر کر اس نے گھر میں رکھ لیا، اور یہ کہہ کر حضور محمد مصطفیٰ آگے چل پڑے۔ شام کو اس کا خامن ابو معبد آیا، اب دیکھتا ہے کہ شام کا وقت ہے، آپ کو پتا ہے کہ شام کے وقت گھروں پر ایک مایوسی اور اداسی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ آیا تو آج دیکھتا ہے کہ گھر کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، گھر پہ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ آج یہ کیفیت کیا۔ آ کے پوچھا کہ معبد آج یہ کیفیت بدلی کیوں ہے؟ آج گھر کی کیفیت بدلی ہوئی کیوں ہے؟ کہا سمجھ نہیں آتا، ایک شخص آیا تھا، اس کا نام تک بھی نہ پوچھ سکی، اور اس نے آپ کا نام مبارک رکھ دیا اپنی طرف سے۔ کہا مبارک آیا تھا، نام تو پوچھ نہیں سکی، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ اسے مبارک کے نام سے پکاروں۔ آج مبارک آیا تھا۔ کہا وہ کیسا شخص تھا اور یہ دودھ کیسا؟ کہا جب اس نے بکری کو ہاتھ لگایا تو پھر گھر کا ہر برتن دور سے بھرتا چلا گیا۔ ابو معبد فرماتے ہیں کہ معبد وہ شخص تھا کیسا؟ اس عورت نے ایک لمبا چوڑا قصیدہ پڑھا آپ کی شان میں، حدیث پاک بہت بڑی ہے، پوری آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اس عورت نے کہا کہ وہ شخص جو تھا وہ رأیت رجلا ظاہر الوضا
وحسن الخلق وملیح الوجہ قسیم وسیم قسیم وسیم فی صوتہ سہل فی عینہ داج فی اشفارہ وطف اجملہ من بعید واحسنہ من قریب. یہ اس عورت نے ایک لمبا چوڑا قصیدہ پڑھا. میں نے تو آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھے ہیں. میری جو اوقات تھی جو میں یاد کر سکا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے. کہتی آج میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا چہرہ چمکتا چوندوی کے چاند جیسا تھا. ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ چمکتا ہوا تھا, ایسے لگتا تھا چودویں کا چاند ہو. اس کے چہرے پر نظر ہٹتی نہ تھی, جہاں سے دیکھتی تھی وہیں سے حسین لگتا تھا. اور اس کی جو خلقت تھی, اس کا جو جسمانی وضاحت تھی وہ بہت خوبصورت تھی. حسن الخلق, اس کی خلقت بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت تھی. حسن الخلق ملیح الوجہ, اس کا چہرہ نمکین تھا, اس کا جو حسن تھا وہ نمکین تھا. یہاں آپ کو میں ایک اور حدیث پاک یہیں بیان کر دوں کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے, وقت بہت مختصر ہے. ملی اور سبھی میں فرق سمجھ لیں کہ اس باقی قصیدے کو میں آپ کے سامنے ابھی پھر بیان کرتا ہوں. آپ اسی موقع پر آپ رک جائیں, میرے ساتھ ایک اور حدیث پاک پر چلیں. ایک حج کا موقع ہے. ابو طفیل, حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر کھڑے اور فرمایا لوگو متوجہ ہو جاؤ. سارے متوجہ ہو گئے. کہا کیا؟ کہا میں آج آخری صحابی اس روئے ارض پر بچا ہوں جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے. آج میں آخری صحابی, حج کا موقع ہے, میں آخری صحابی بچا ہوں. باقی تمام صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے. میں آخری شخص ہوں جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے. ہجوم کٹھا ہو گیا, تابعین کا ہجوم کٹھا ہو گیا حضرت ابو طفیل کے گرد. اب بات تو بنتی یہ تھی آپ سب نے جنہوں نے حج کیا ہے کہ ہم جا کے حج کے مناسک پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا, طواف کیسے کیا تھا, آپ نے رمی کیسے کی تھی, آپ نے جمرات, آپ نے جو عرفات تھا, مزدلفہ تھا, وہ کیسے کیا تھا. سوال تو یہ بنتے تھے نا. آواز ساتھ نہیں دے رہی آج. ذکر جو اتنا بلند ہے, ذکر اتنا بلند ہے کہ میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی آج. تو سوال تو یہ بنتے تھے کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے حج کیسے کیا, طواف کیسے کیا, جو سعی کیسے کی, یہی سوال بنتے تھے نا. لیکن جتنے تابعین کٹھے ہوئے ایک ہی سوال پوچھا کہ حضور محمد مصطفیٰ دکھتے کیسے تھے, نظر کیسے آتے تھے, نظر کیسے آتے تھے. وقت مختصر ہے, بہت مختصر بات کروں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ 3 لفظوں میں بیان کروں گا کہ آپ ابیض تھے, گورے چٹے تھے, گورے چٹے تھے, ابیض تھے, گورے چٹے تھے. آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا پیار سے آپ کو ابیض بلایا کرتے تھے, یا ابیض, اے گورے چٹے. آپ گورے چٹے تھے. ملیحن, آپ کا حسن ملی نمکین حسن تھا. آپ کا حسن جو تھا وہ ملی تھا اور مقصدہ. آپ کا حسن ملی تھا. میں آپ کو یہاں اس ملی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک حسن ایک حسن سبھی ہوتا ہے, وہ حسن جو تڑپا دے, سبھی ہوتا ہے. سبھی حسن پر آنکھ نہیں ٹکتی. اور ایک حسن ملی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے جاؤ تو دیکھتے ہی چلے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا بھائی یوسف جو تھا وہ سبھی حسن کا مالک تھا, جبکہ اللہ نے میرے چہرے پر 70,000 پردے بشریت کے ڈالے تھے. اس لیے میرا حسن ملی تھا. اگر یہ پردے اٹھ جاتے تو حضور محمد مصطفیٰ کو کوئی دیکھ نہ پاتا, اس آنکھ سے کوئی دیکھ نہ پاتا, اس آنکھ سے کوئی دیکھ نہ پاتا.
حضرت یوسف کے بارے سن لو، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کلیم۔ سورہ یوسف، قاری صاحب، سورہ یوسف میں عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے، عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں نے تانا دیا کہ تو غلام زادے کے ساتھ تیرا تعلقات قائم ہو گئے۔ اس نے ان کی مکارانہ، اب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، سورۃ یوسف فرما رہی ہے کہ اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی، ان کے لیے ایک نشست کا اہتمام کیا، تمام بیٹھنے کا اہتمام کیا ان تمام عورتوں کے لیے، اور ان تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری تھما دی، اور پھر حضرت یوسف کو کہا علیہ السلام کہ ان کے سامنے بغیر نقاب کے آ جائیے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں، اوف یہ کیا چیز ہے، یہ تو بہت اکبر عظیم چیز ہے، حاشیہ خیال میں نہیں آ سکتی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہا کہ یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یہ تھا سبی حسن حضرت یوسف کا، اور میرے نبی پاک کا ملی حسن تھا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں دیکھتی تو دیکھتی ہی چلی گئی، حالانکہ ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا تو دیکھتی ہی چلی گئی، اور یہی بات حضرت ابو طفیل نے اب بتائی کہ آپ کا جو حسن تھا وہ ملی تھا، آپ مقصدہ تھے، آپ کے جو خد و خال تھے وہ بالکل بیلنس تھے، برابر تھے، آپ کا پیٹ اور چھاتی برابر تھے۔ اب اس عورت کی طرف چلتے ہیں کہ وہ ام معبد نے کیا کہا کہ اے ابو معبد، وہ شخص جو تھا ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا ہو، اس کی جو خلقت تھی بہت حسین تھی، اس کا جو حسن تھا وہ نمکین تھا، وہ بہت پیارا تھا، بہت سونا تھا، قسیم وسیم، اس کی جو آنکھیں تھی وہ روشن چمکدار تھیں، اس کی جو پلکیں تھی وہ لامبی تھی، اس کے جو ابرو تھے وہ ملے ہوئے تھے، اور اس کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ جو سنے وہ سنتا چلا جائے۔ جب دور سے آ رہا تھا اجملہ، جب دور سے آ رہا تھا اجملہ بعید، جب دور سے آ رہا تھا تو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کچھ لوگ دور سے بہت پیارے لگتے ہیں، جب قریب آتے ہیں تو وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے۔ اس عورت نے یہاں یہی بات کی کہ جب دور سے آ رہا تھا تو بہت پیارا لگ رہا تھا، اور جب قریب آیا تو پھر تو نظر ہی نہیں ہٹتی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین تھا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری شخصیت۔ میں نے بہت کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو جتنے قصیدے پڑھے جائیں، میرا تو گلا اتنے سے قصیدوں پر ہی جواب دے گیا، کیونکہ میری اوقات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر سکوں، میری اوقات ہی نہیں۔ اور ابھی آپ کی باطنی کیفیت کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ یہ بہت بڑی آیت ہے اور اس بڑی تفصیل طلب آیت ہے۔ اگر کبھی پھر کسی ربیع الاول میں موقع ملا تو آپ کو اس آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے کیا فرما رہے ہیں۔ اور پھر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نجم میں اپنے محبوب کے بارے کیا فرما رہے ہیں، اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اپنے محبوب کی، اس واقعہ کے بارے میں بھی بہت تفصیل طلب بیان ہے، قرآن بتا رہا ہے، میں اپنی طرح سے کوئی واقعہ نہیں بتا رہا، قرآن کریم بتا رہا ہے۔ تو آپ اور مجھے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی پوری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پکے سچے عاشق رسول بن جائیں، پکے سچے عاشق رسول بن جائیں، ختم نبوت پر
کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں، جہاں آقا کا نام آ جائے وہاں ہماری آنکھیں جھک جائیں، وہاں ہمارے ہاتھ بندھ جائیں، غلاموں کی سی کیفیت ہو جائے ہماری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔